ناظرین ویلکم بیک۔ غلام اکبر صاحب، جو ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا، خان صاحب سائٹ پہ رہے، عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی بھی تحریک انصاف میں ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آثار ایسے نظر نہیں آ رہے کہ خان صاحب کو بڑی کامیابی پاکستان کی حسب میں کر دکھائیں گے۔ دیکھیں یہ تو ایک ہائپوتھیسس ہے نا، ایک مفروضہ ہے جس کا آپ ماضی میں نہ جائیں۔ ماضی میں اگر جایا جائے تو قائد اعظم نے پہلا الیکشن جو تھا نا، اس میں صرف ایک مسلم لیگی کامیاب ہو سکا تھا، باقی سارے ہار گئے تھے، تو وہ چیز مستقل نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک دم لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انتخابات جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں ابھی حتمی طور پر میں کم از کم میری واضح نہیں وہ کب ہوں گے، لیکن اس کے انتخابی نتائج جو ہے نا وہ یقینی طور پر پچھلے انتخابی نتائج سے مختلف ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتخابات ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل اس نظام کو گرانا ہے۔ یہ اس معاملے میں کم از کم میں بھی کلیئر ہوں، میری خان صاحب سے جب بھی بات ہوئی ہے وہ اس بات پہ نقطے پہ اتفاق کرتے ہیں کہ صرف اقتدار حاصل کرنا ہمارا منزل نہیں ہے، کہ ہم 2 نشستیں زیادہ لے کر یا ایک الائنس بنا کر اقتدار میں آ جائیں اور پھر 5 سال ویسے ہی گزریں جیسے کہ لوگ پہلے بھگتتے رہے ہیں، وہ بھگتتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ نظام کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل جسٹس جو ہے وہ ہم نے سوشل جسٹس کی میں یہ پہچان سیدھی سادی بات کراتا ہوں۔ ہمارے نزدیک انقلاب کا جو تصور ہے وہ 3 لفظوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ پہلا آزادی، ہماری جو ہے نا ابھی آزادی موہوم ہے، یہ myth of independence بھٹو صاحب نے کتاب لکھی تھی، وہ بالکل صحیح لکھا تھا۔ یہ آزادی موہوم ہے، ہم نام کے آزاد ہیں لیکن ہماری تقدیر کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں ہوتے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو ہم وہ آزادی حاصل کرنا چاہیں گے کہ ہماری تقدیر کے فیصلے اسلام آباد میں ہی ہوں اور ان پر غیر ملکی طاقتیں جو ہے نا ان کے اثرات نہ آئیں۔ ہمارے ساتھ جو امریکہ کا ایک رشتہ چلا آ رہا ہے وہ الائنس کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک آجر اور اجیر کا رشتہ ہے۔ یعنی مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم اجرتی کے قاتل بن کر رہ گئے ہیں امریکہ کی نظروں میں۔ They pay us to kill people۔ یہ رشتہ ہمارا ختم ہونا چاہیے، اسے میں آزادی کہتا ہوں۔ جب یہ آزادی ہمیں ملے گی تو پھر دوسری منزل ہمارا انصاف، کیونکہ کوئی معاشرہ جس میں انصاف جو ہے نا وہ صرف وہ نہیں ہے جو سپریم کورٹ میں آپ دیکھتے ہیں یا جج بیٹھ کے انصاف ڈلیور کرتے ہیں۔ نو، انصاف کی ابتدا ہوتی ہے کہ اس وسائل جو ہے اس کا مالک خدا ہے، ان وسائل کی تقسیم معاشرے میں جو ہے منصفانہ انداز میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں ایک ایسا نظام لانا ہے جس میں غریب سے غریب کی غربت کی حد متعین ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی اب جو ہے وہ بھوک اور افلاس سے نہ مرے، ہر آدمی کو چھت میسر ہو۔ ابھی آپ نے کہا کہ سوشل جسٹس ملے، انصاف ملے، لوگوں کو ان کو حقوق دیے جائیں، لوگوں کے ساتھ معاشی انصاف بھی ہو، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک لوگوں میں شعور بیدار نہیں ہوگا، جب تک لوگ یہ سمجھیں گے نہیں کہ عمران خان صاحب کا پروگرام کیا ہے، اس وقت ان کو کیسے ووٹ دیں گے؟ اگر یہ ہم صرف یعنی ہم نہ لا سکے تو پھر واحد راستہ جو ہے وہ ریولیوشن ہے، کیونکہ اگر انتخابات کا عمل ہم اس لیے کہ ہم ایک آئین کے پابند ہو گئے ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ، اس میں پارٹی کی رائے نہیں ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ آئین جو ہے یہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ آئین جو ہے یہ گارنٹی ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اپنا لیڈر منتخب کرنے کا موقع کبھی نہ ملے۔ دیکھیے کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، آپ نے ابھی کہا نا کہ صدارتی نظام کی بات کہ میں صدارتی اور پارلیمانی نظام کے چکر میں نہیں پڑتا، میں سیدھی سادی بات کہتا ہوں۔ جمہوریت یہ ہے کہ عوام کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ سے اپنا لیڈر خود منتخب کر سکیں۔ وہ تبھی ہوگا جب ڈائریکٹ ووٹ سے وہ فیصلہ ہوگا کہ چیف ایگزیکٹو ملک کا، اس کا نام صدر رکھیں، وزیر اعظم رکھیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو وہ الیکٹ کر سکیں۔ یہ نظام جو ہے یہ لین دین کا نظام ہے، یہ سمجھوتوں کا نظام ہے، یہ مفاہمتوں کا نظام ہے، جس کو کہتے ہیں نا مفاہمتی سیاست۔ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نظام تبدیل کریں گے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس نظام کے ساتھ جو مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اتنے مفادات وابستہ ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی طاقت یہ نہیں چاہے گی کہ یہ نظام تبدیل ہو، تو پھر یہ نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اکیلے تھے، انہوں نے پورے مکے کے نظام، وہاں بھی یہی
اسٹیک ہولڈرز تھے، وہاں بھی ایسے سردار تھے، وہاں بھی ایسے شیوخ تھے جو کوئی تبدیلی جو ہے نا اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ صرف نہیں کہ وہ محمد کے خدا کے مخالف تھے، انہیں ڈر اس بات کا بھی تھا کہ محمد جو میسج صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لے کر اٹھے ہیں وہ لوگوں میں بغاوت پیدا کرے گا، وہ ہمارے کندھوں کے ساتھ کندھے میں. دیکھ رہے ہیں مسجد کا انسٹیٹیوشن کیا ہے؟ مسجد کا انسٹیٹیوشن یہ ہے کہ اسی قبیلے کا سردار اسی قبیلے کے غلام زادے کے ساتھ شانہ بشانہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ وہ انصاف تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہم اس رسول کے دیکھیے وہ ہمیں منزل ملے نہ ملے یہ تو خدا کے اختیار میں ہے، لیکن ہماری جد و جہد جو اس منزل کے لیے کم از کم میں عمران خان کے بارے میں ذاتی طور پہ ورنہ میں کبھی شریک نہ ہوتا. مجھے یہ یقین ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں صداقت ہے. عمر صاحب ایک جو الزام بڑا لگتا ہے آپ کی جماعت پر وہ یہ ہے کہ آپ کو بعض طاقتور جو لوگ ہیں ان کی سرپرستی حاصل ہے، اور وہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں، کچھ طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ان کا خاتمہ ہو اور عمران خان صاحب جو ہے وہ آگے بڑھے، کو لیڈ کریں اور رول کو پلے کریں. یہ اتنا بڑا جھوٹ جو ہے جو رانا ثناء اللہ نے بھی بولا ہے اور احسن اقبال نے بھی کل بولا ہے، تو اس کا جواب میں بڑا سمپل دوں گا جو میرے خیال پاکستان کے عوام کو بہت آسانی سمجھ میں آ جائے گا. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایک اچھے انسان ہوں گے، میں اس میں مجھے کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن وہ ایک فسطائی ذہنیت رکھنے والے شخص ہیں. وہ اگر 1999 میں بھی اگر ان کی سوچ فاسسٹ نہ ہوتی تو کبھی وہ نوبت نہ آتی کہ جنرل پرویز مشرف آ کے انہیں اقتدار سے الگ کرتے، کیونکہ انہوں نے راستہ ایسا اختیار کیا تھا. انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ جنگ لڑی، انہوں نے ایک ہمارا COS کو ہٹایا. ان کے اختیار میں ہو تو وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی آدمی اٹھا کے اسے کمانڈر ان چیف بنا دیں اور یہ ہمارا آرمی چیف ہے آج سے. ہی بلانگس ٹو دیٹ سسٹم. یہ جو انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ مفاہمت کی تھی، بغلگیر ہوئے تھے، ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ میرے راستے میں رکاوٹ صرف فوج ہے. اگر فوج جو ہے اس کو ہم ڈی پولیٹیسائز ٹوٹلی کر دیں اور وہ اس قابل نہ رہے تو پھر میرا راستہ زرداری صاحب نہیں روک سکتے کیونکہ میں پنجاب کا لیڈر ہوں. ان کی سوچ جو ہے وہ پنجابی شاملزم کی سوچ ہے. میں بھی پنجابی ہوں اور مجھے فخر ہے میں پنجاب سے تعلق، اور مجھے اس بات کا بھی فخر ہے کہ پنجابی ہو کر بھی میں نے محمد علی جناح کو ووٹ دیا. مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ پنجابی ہو کر ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ دیا، کیونکہ پنجاب جو ہے اس کی سوچ پیورلی پاکستانی ہے، وہ کبھی بھی اس قسم کی فاشسٹ سوچ میں. لیکن نواز شریف نے 90 کے الیکشنز میں 93 کے الیکشنز میں اس نے پنجاب کا کارڈ، جس طرح زرداری صاحب سندھ کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، سندھی ٹوپی پہن کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو گئے ہیں.